بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدو بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھوں کو ملائے جاتے ہیں. پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے. پھر جہاں تک ہو سکتا تھا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے. سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے. اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے. یہ آپ 3 دفعہ کرتے. روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جب بستر پر جاتے تھے تو اس وقت آخری عمل کیا ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے. اس حدیث میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد ذکر کیا گیا ہے. دوسری جگہ پر تفصیل بھی ذکر کی گئی ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے. پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا جائے. پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھا جائے. پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھا جائے اور اخیر میں آیت الکرسی پڑھی جائے. 1 مرتبہ پڑھو 3 مرتبہ پڑھو. اور ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں فتح وغیرہ کی کتابوں میں سونے سے پہلے کے جو معمولات بتائے گئے ہیں اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کیا جائے اور باوضو سونے کا اہتمام کیا جائے. تفسیر احمدی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اور باوضو سونے کا اہتمام کرتا ہے تو سونے کی حالت میں اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچتی ہے. ہر ایک کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچتی ہے. وضو کر کے سو تو بھی اور بغیر وضو کر کے سو تو بھی اللہ کے حضور میں پہنچتی ہے. جس کا وضو ہوتا ہے یا جو وضو کے ساتھ سویا ہوا ہوتا ہے اس کی روح کو وہاں سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. اور جن کا وضو نہیں ہوتا یا جو بغیر وضو سویا ہوا ہے اس کی روح کو وہاں سے بغیر سجدے کے ہی واپس کر دیا جاتا ہے. بہرحال اس کے علاوہ بھی سونے سے پہلے یہ معمول اختیار کرنا چاہیے. خود مولانا ابھی میں پڑھوں گا آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنا معمول سونے سے پہلے یہ کر لینا چاہیے کہ سونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پر جس طریقے سے ہم دعا مانگتے ہیں اور ہاتھ کرتے ہیں اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کرتے تھے. اور کرنے کے بعد یہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کر کے دم کرتے تھے. اور دم کرنے کے بعد اس ہاتھ کو اپنے سر پر اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر اور بدن کے آگے حصے پر جہاں تک لیٹے ہوئے آدمی انہیں جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں تک 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پھراتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سونا یہ ہمارے لیے افضل ہے, بہتر ہے. شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور آیت الکرسی کی ابھی فضیلت معلوم ہوگی. بہرحال رات کو سونے سے پہلے کا یہ مختصر معمول نبوی تو بہت آسان ہے. کم از کم اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے, بلکہ ہر ایک کرتے ہی ہوں گے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ سے اس کو شروع کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا بھی ہے, سبحان اللہ 33 مرتبہ
الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جگر غصہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے وغیرہ گندے اور میلے ہو جاتے تھے، پانی وغیرہ نکالنے کی وجہ سے رسی سے ہاتھ پر گٹے وغیرہ پڑ گئے تھے، کچھ غلام آ گئے تو حضرت علی نے گھر والی سے کہا، حضرت فاطمہ سے کہا کہ ابا جان سے جا کر کوئی غلام وغیرہ مانگ لو تاکہ تمہارے کام کرنے میں سہولت ہو جائے۔ یہ گئی مانگنے کے لیے، لیکن وہاں پر دوسرے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو مانگنے کی شرم آئی، واپس آ گئی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ بیٹی آئی تھی، پوچھا کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس وجہ سے۔ رات کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور جا کر پوچھا، انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس لیے آئی تھی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایک اچھا عمل نہ بتاؤں، اور پھر اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اسی وجہ سے اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے، بہت سارے اس 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے ثواب اور فضیلت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کتنا ہی تھکا ہوا ہو اور سونے سے پہلے اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو اس پڑھنے کی برکت سے اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو تھکان ہی کی وجہ سے اس کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا، اس وجہ سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال سونے سے پہلے یہ معمول ہمیں کر لینا چاہیے، اور آج ہی سے اس کو شروع کر دینا چاہیے کہ سونے سے پہلے جب لیٹنے کے لیے بستر پر پہنچ جائے تو سب سے اچھا اور افضل تو یہ کہ وضو کے ساتھ ہو، پھر اس کے بعد یہ چیزیں پڑھی جائے، ایک مرتبہ پڑھی جائے، 3 مرتبہ پڑھی جائے، اختیار ہے، جیسا ذوق ہو، جیسا وقت ہو، اور پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ کے اوپر دم کر کے اپنے بدن کے اوپر پھرا دیا جائے، شیطان سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور دوسری برائیوں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور آدمی سکون اور اطمینان کے ساتھ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ چند مخصوص آیات کی فضیلت اور امتیاز۔ مندرجہ بالا احادیث میں جس طرح خاص صورتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے ابھی کہ سورہ بقرہ کا، سورہ آل عمران کا، اور اسی طریقے سے سورہ زلزال کا، سورہ تکاثر کا، سورہ اخلاص کا، سورہ معوذتین کا، جو فضیلتیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ اسی طرح بعض احادیث میں بعض مخصوص آیت کی فضیلت اور ان کا امتیاز بھی فرمایا گیا ہے۔ اس سلسلے کی چند حدیثیں درج ذیل میں پڑھی جائیں۔ آیت الکرسی ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم قلت اللہ ورسولہ اعلم قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال فضرب فی صدری وقال لیحزنک العلم یا ابا المنذر۔ رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بڑے اعلیٰ اور اونچے درجے کے یہ صحابی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اقرأکم ابی، سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے جاتے تھے۔ قرآن پاک کی قرأت کے، قرآن پاک کے پڑھنے کے، قرآن پاک کے حفظ کے بہت ہی زیادہ یہ ماہر تھے۔ ایک دوسری حدیث میں یہاں تو نہیں ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم ابی سے یہ سورت سنو۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ اللہ کے رسول، آپ کو مجھ سے سننے کے لیے کہا گیا؟ کہا کہ ہاں تم سے سننے کے لیے کہا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم میرا نام بھی لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میرا آپ کا نام بھی لیا کہ ابی کے پاس سنو۔ اندازہ لگاؤ اس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کتنا اونچا ہوگا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا تو ان کو ایک دم کیا ہے بہت ہی اچھا لگا اور آنکھ میں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق۔ بہرحال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جیسا کہ میں نے بتایا، علماء لکھتے ہیں کہ اقرأکم ابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب سے قرآن پاک کے ماہر تھے۔ حضور ان کی کنیت تھی ابو المنذر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام سے نہیں بلایا بلکہ کنیت سے بلایا اور پوچھا کہ ابو المنذر ایک سوال پوچھتا ہوں جواب دو۔ اتدری ایو آیت من کتاب اللہ اعظم، تم جانتے ہو قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ خاص دستور تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی پوچھتا ہے تو شرم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے وہ فٹ سے جواب نہیں دے دیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی پوچھے معلوم ہو یا نہ ہو فٹ سے ہم کیا ہے جواب دے دیتے ہیں، فٹ سے ہم بول لیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابی بتاؤ قرآن پاک میں کون سی آیت بڑی عظمت والی ہے، بڑی آیتوں میں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ ابو المنذر بتاؤ ایو آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، تمہارے نزدیک سب سے بڑی آیت قرآن پاک میں کون سی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک؟ تو اب جب دوبارہ سوال کیا تب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور مجھے جو معلوم ہے وہ مجھے بتا دینا چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ قل تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کے متعلق انہوں نے بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح جواب دیا، اور ظاہر بات ہے کہ جب صحیح جواب دیتا ہے شاگرد، جب صحیح جواب دیتا ہے تو استاد کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح جواب دینے کی وجہ سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور خوشی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کے سینے پر دبا مارا، سینے پر دبا مارا اور فرمایا یحنک العلم یا ابا منذر، اے ابو منذر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معلومات دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمہیں جو شغف دیا ہے، قرآن پاک کی آیتیں تمہیں معلوم ہے، یہ بہت مبارک ہے، اور اس مبارک باتیں پر خوشی پر میں تمہارے سینے پر اس طریقے سے دبا مارتا ہوں۔ جانتے ہیں کہ خوشی میں آدمی اس طریقے سے دبا لگایا کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی آیت الکرسی یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی آیت ہے، بہت فضیلتیں ہیں۔ یہاں تو صرف انہوں نے ایک ہی حدیث ذکر کی، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور پڑھتے ہی ہیں سب انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کی آواز نہیں آئی، اس سے اندازہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو اگر سورہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو اس آیت الکرسی کے پڑھے جانے کی وجہ سے تمہاری حفاظت ہوگی، تمہارے گھر کی حفاظت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطراف میں 40 گھروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیکورٹی اس صورت میں۔ مشکات میں ایک دوسری حدیث بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقات کا مال آیا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی وہ ایسا سیکیورٹی والا تو تھا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اس کو جمع کر دیا۔
اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو ہریرہ رات کو اس کی نگرانی کرنا، کوئی چور نہ آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نگرانی میں بیٹھ گیا، رات گزری تو میں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور کچھ مال میں غسل کر رہا ہے۔ میں گیا اور جا کر دیکھا تو ایک آدمی تھا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں نے ہاتھ پکڑ لیا تو وہ میری منت و سماجت کرنے لگا کہ چھوڑ دو، اور میں بہت پریشان ہوں اور یوں جتنی منت و سماجت اس سے ہوتی تھی وہ ساری منت و سماجت کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں صبح لے جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے پھر اپنے بچوں کی اور یہ اور وہ جتنی کیا ہے معذرت بتا سکتا ہوگا وہ ساری معذرت بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میرے دل میں بھی رحم آ گیا کہ چل جانے دے، اس کو آج کے دن جانے دیتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو کل تو آئے گا نہیں، بالکل نہیں آؤں گا، چل آج تجھے چھوڑ دیا کہ چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی ہوگی۔ صبح کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا حال ہے تمہارے چور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بڑی منت و سماجت کی، اس لیے اور واپس کبھی نہیں آنے کا اس نے وعدہ کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس آئے گا، وہ آج بھی آئے گا، وہ واپس آئے گا۔ دوسری رات ہو گئی، رات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نگرانی میں بیٹھ گئے۔ کہا کہ رات گزری پھر آ گیا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا تو پھر منت و سماجت کرنے لگا، اور اتنی منت و سماجت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آج بھی میرا دل پھر پسند گیا، ڈھیلا پڑ گیا کہ چل جانے دے، آج بھی جانے دے، چھوڑ دیا میں نے آج بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج بھی آئے گا، آج بھی آئے گا وہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آج آیا تو اس کو چھوڑنے والا ہونی ہے، تو 2 دن تو دھوکہ دیا اس نے، سمجھ میں آیا۔ تیسری رات ہوئی، تیسری رات میں پھر آ گیا وہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا اس کو اور کہہ دیا آج تو چھوڑنے والا ہونی تجھے کسی طریقے سے۔ بہت دیر تک منت و سماجت کرتا رہا، میں نے کہا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آج تو میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہی کروں گا اسے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کام کی بات بتاتا ہوں، چھوڑ دے گا مجھے؟ کہا کہ چل بتا۔ کہا کہ دیکھ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان کا تیرے اوپر کچھ نہیں چلنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ طالب علم تھے، اور طالب علموں کو کوئی علمی بات مل جاتی ہے، اس زمانے کے طالب علموں کو، ابھی کے طالب علموں کو نہیں، اس زمانے کے طالب علموں کو جب علمی بات مل جاتی ہے تو بس اس کے لیے تو گویا کہ بہت بڑی چیز حاصل ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس نے منت سماجت کی، دیکھ میں نے بہت اونچی بات بتائی، مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا چل بس آئندہ مت آنا۔ فجر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارے رات کے دوست کا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آیا تھا، لیکن آج اس نے مجھے ایک بات بتائی۔ کہ کیا بتائی؟ کہا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان کا تمہارے پر کوئی اثر نہیں ہونے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کم وقت تھا تو شیطان، لیکن بات سچی بتا کر گیا وہ۔ اب بھی تو پڑھو گے کہ نہیں؟ اب تو پڑھو گے۔ ان کے علاوہ بھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ رات کو جب بستر پر جا کر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے، تمہاری، تمہارے گھر والوں کی بھی، سامان کی بھی، اور تمہاری وجہ سے تمہارے گھر کے اطراف میں 40 گھروں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم سب کے سب پڑھیں گے تو پھر تو پورے پاناما کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن کیا ہے، اس وقت وہ آتا ہے اور کہتا ہے سو جاؤ، سمجھ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہرحال یہاں پر دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے فرمایا اے ابو المنذر تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اے ابو المنذر تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ نے میرا سینہ ٹھوکا، گویا اس جواب پر شاباشی دی اور فرمایا اے ابو المنذر تجھے یہ علم موافق آیا اور تجھے یہ علم مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں ابی بن کعب نے پہلے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے، کون سے آیت کتاب اللہ میں زیادہ عظمت والی ہے؟ یہ جواب ادب کے تقاضے کے مطابق تھا۔ بڑوں کے سامنے زبان نہیں کھولنی چاہیے، یہ نہیں بتانا چاہیے کہ مجھے معلوم ہے میں جانتا ہوں، بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ اللہ و رسولہ عالم۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال فرمایا تو ابی بن کعب نے اپنے علم اور فہم کے مطابق جواب دیا کہ میرے خیال میں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کی تصویب فرمائی، درست قرار دیا اور شاباشی دی، اور اس شاباش میں ان کا سینہ آپ نے غالباً سینے پر اس لیے مارا کہ علم کی جگہ یہ سینہ ہے، اس میں علم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب محل علم اور معرفت ہے یہ وہ سینے ہی میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت قرآنی میں آیت الکرسی سب سے زیادہ باعظمت آیت ہے، اور یہ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور تنزیہ، صفات کمال اور اس کے شان عالی کی عظمت اور رفعت جس طرح بیان کی گئی ہے وہ اس میں منفرد اور بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو روزانہ سورہ آیت الکرسی پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج کی مجلس سے دو سبق معلوم ہوئے، ایک تو رات کو سونے سے پہلے کے اعمال، اور اس میں آیت الکرسی اور آیت الکرسی سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ جنات بھی بہت باتیں ہیں اگر تعریف کرنا ہوگا، آیت الکرسی پڑھ کر کم کر دو، آیت الکرسی کا پڑھ کر پانی ملا تو انشاءاللہ اور شیطان ہی ہے۔